بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کا ایک متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہم دن میں کئی مرتبہ نماز میں سورہ اخلاص جب پڑھتے ہیں تو تب دہرا رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے جو اسے دنیا میں باقی مذاہب سے الگ کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور ان کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، برحق ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے اپنی اپنی دلیلوں کے حساب سے، اپنے اپنے علم کے حساب سے، کچھ لوگوں نے بغیر دلیلوں کے جہالت کی بنیاد پر اپنے اپنے الہ بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اور وہ اس دنیا کے اندر اپنے اپنے لحاظ سے جی رہے ہیں۔ اب اسلام نے ہمیں ہمارے معاشرے میں کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ بھائی اگر تم کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں پہ تمہارے ساتھ غیر مسلم رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، جوڈش رہتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یعنی غیر مسلم کے ساتھ اگر ہم رہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، توحید کی طرف ان کو بلانا ہے، اور بلاتے ہوئے ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی، لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے زبردستی نہیں کرنی، اور نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اور اگر وہ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں اور ٹیکسز پے کرتے ہیں تو جو مراعات حکومت کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں وہی ان کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کو عقیدہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس آزادی کو یا اس رخصت کو جو ہمیں دی گئی ہے، اور یہ رخصت کیوں دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا ہے، یہ رخصت اس وجہ سے تھی کہ ہم ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ بھئی تمہارا جو تثلیث کا عقیدہ ہے، تین خداؤں والا عقیدہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم تمہارے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے، ہم تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ خوشیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کرنا تو اس کے ساتھ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہاں پہ اس کو کوئی پروموشن ملتا ہے یا کوئی خوشی ملتی ہے تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن دین کے حوالے سے ان کی عبادات میں شریک ہونا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، اسلام نے ہمیں خوشی منانے کا پورا کلچر اور ثقافت اسلام نے ہمیں دی ہے۔ بھائی تمہارے پاس تمہارے قانون ہیں، تم اس کے حساب سے جی سکتے ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، تمہیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اسلام ایک مسلمان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے سونے کا، اس کے جاگنے کا، اس کا بزنس، اس کا نکاح، اس کی خرید و فروخت، ہر چیز، سب کچھ اسلام نے ہمیں بتایا۔ تو ایک مسلمان اگر اپنے اسلام کو، دین کو پڑھے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں، عید کے دن بھی دیے ہیں، جمعے کے دن کو بھی عید کا کہا ہے، اسی طریقے سے عید الفطر، عید الاضحیٰ بھی کہا ہے۔ اب کسی دوسرے کے عقیدے کے مطابق ہمیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی خوشی میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو میں اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہوں اس طریقے سے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں، یعنی جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا وہ بھی غلط نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہماری جو ہے نا وہ طریقہ کار مختلف ہے، لیکن آپ لوگوں کی عید آئی ہے، چلو ہم آپ لوگوں کو پورے شہر میں جو ہے نا وہ بینرز لگوا دیتے ہیں، پوسٹر لگوا دیتے ہیں، میسیجز کر دیتے ہیں، آپ کو کال کر کے مبارکباد دے دیتے ہیں کہ میری کرسمس، آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ بھائی وہاں پہ ہم ان کے عقیدے کی تائید کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تین خداؤں کا عقیدہ بھی صحیح ہے، یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی۔ ایک مسلمان اپنے عقیدے سے ہل جاتا ہے تو ہمیں ان کو مبارکباد نہیں دینی ہے، ان کو بلکہ دعوت دینی ہے کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے عید منا رہے ہیں، ہم آپ کی اس عید میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں ہمارے اسلام نے بتایا ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا تو یہ نظریہ نہیں ہے، میں تو اس نظریے سے نہیں کہہ رہا ان کو، تو مبارکباد ان کو دینا، ان کے جو ہے نا وہ عید میں ویسے ہی شریک ہونا درست نہیں ہے، ان کی خوشیوں میں جہاں ان کے مذہبی تہوار ہو رہے ہوتے ہیں وہاں جانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں تقویت مل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ مسلمان تو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں توحید کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں ایک الہ کے اور ایک معبود کے قانون کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کو، توحید کو آگے پھیلانا ہے۔
جہاں کہیں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہوگی، جہاں کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا تو ہمیں اچھے اخلاق سے ان کو روکنا ہے اور ان کو منع کرنا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں اس وجہ سے نہیں کر رہا، تو پھر دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ بھی یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص ان جیسا بننا چاہتا ہے، ویسے ہی جا کے ان کی عیدوں میں تہواروں میں شریک ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو کسی کی طرح بننا چاہتا ہے نا، کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے بندہ اپنے شاپنگ مالز کو ہم سجا رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ ان کے لیے جو ہے نا وہ درخت لگا رہے ہیں، کسی جگہ پہ لائٹیں لگا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، تو بھائی پھر ہمارا تعلق انہی میں سے ہو جائے گا۔ ہم اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اس کی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ دو چار چیزوں کے لیے اور دنیاوی فوائد کے لیے اور کچھ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، میں اب نام نہیں لیتا، اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، دعوت دیتے ہوئے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے اچھے اخلاق والا معاملہ، نرمی والا معاملہ، یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن عقائد میں نرمی، بات کرنے میں نرمی، سمجھانے میں ان کو کہ بھئی ہم کہیں کہ اسلام میں چلو نرمی ہے، کوئی بات نہیں، ان کو جو ہے نا وہ بعد میں سمجھا لیں گے، کوئی 2 سال 4 سال ان کے ساتھ رہ لیتے ہیں پھر ان کو سمجھا لیں گے، نہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو بتائیں کہ بھائی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا عقیدہ اور مذہب یہ ہے، آپ جس دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، چلو دلائل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، جو نتیجہ نکلے گا اس کو ہم فالو کر لیں گے۔ تو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، یہ ایک مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان کے تہواروں میں، ان کے جو ہے نا مذہبی جو بھی ان کے معاملات ہیں، ان میں ان کو مبارکبادیں دینا، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔